انفوٹینمنٹ ورلڈ کے ناظرین کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے ہماری واٹس ایپ کمیونٹی جوائن کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ مسلمانوں کے لیے زمین پر سب سے مقدس مقام وادی حجاز میں موجود خانہ کعبہ ہے، لیکن اس کی تعمیر ایک دفعہ نہیں کی گئی۔ پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے، اور ایک کھڑکی تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حادثات یا قدرتی آفات سے اس کی عمارت کو نقصان پہنچتا رہا اور اس کی تعمیر از سر نو کئی بار کی گئی، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کی تعمیر اس طرح کی گئی جیسے آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی عمارت کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ بیت اللہ کے گرد سب سے پہلا حج کس نے ادا کیا؟ ایک تفسیر کے مطابق خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے فرشتوں نے کی تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی تھی کہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گی، تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تب فرشتوں کو گمان ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، لہٰذا انہوں نے اضطراب میں گول چکر کاٹنے شروع کر دیے اور اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے 4 ستونوں پر مشتمل ایک گھر تعمیر فرمایا جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یہ زمین پر موجود خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں یہ مقام بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا زمین پر بیت اللہ شریف۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، لیکن یہاں آنے والے فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ اگر کوئی فرشتہ اس میں ایک دن جائے تو پھر اسے قیامت تک وہاں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ بیت المعمور کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے بعد بھی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں روز 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایسا ہی گھر زمین پر بناؤ جہاں میرے بندے اس گھر کے گرد اسی طرح طواف کریں جیسا تم آسمان میں بیت المعمور کے گرد کرتے ہو۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور فرشتوں نے اسے تعمیر کیا۔ فرشتوں کی اس تعمیر کی گئی عمارت کو تب نقصان پہنچا جب زمین پر جنات اور فرشتوں کی لڑائی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت آدم نے اللہ کے حکم پر اس کا طواف کیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ شریف کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ پھر مٹی اور پتھر سے حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی عمارت مرمت کی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ پھر حضرت نوح کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے پانی کی صورت میں عذاب بھیجا جسے طوفان نوح کہا جاتا ہے۔ اس طوفان میں خانہ کعبہ کی عمارت بھی مسمار ہو گئی، لیکن اس کی بنیادیں باقی رہ گئیں۔ بیت اللہ شریف کی اگلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت کی جب وہ مکہ شریف تشریف لائے، کیونکہ تب اس مقام پر صرف سرخ ٹیلا تھا۔ یہ تعمیر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر ہوئی۔ خانہ کعبہ کی یہ تعمیر انہی بنیادوں پر کی گئی جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کیں اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے اس عمارت کی دیواریں بلند ہوتی گئیں ویسے ویسے یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا گیا، اور انہوں نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حج کی دعوت بھی دی۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جبل ابو قبیس کی کوکھ سے لے کر آئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق جب حجر اسود جنت سے اترا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور پھر انسان کے گناہوں سے یہ سیاہ ہوتا گیا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی بجھا دی، کیونکہ اگر اللہ ان کی روشنی نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ بیت اللہ سے پہلے اس کی جگہ کیا تھا، تو آپ نے جواب دیا جس کا مفہوم ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے بیت اللہ شریف موجود ہے۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ کی دیواریں گری تو قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی دور میں بارش کی وجہ سے اسے نقصان پہنچا، کیونکہ یہ جگہ پہاڑوں سے نیچے ایک وادی میں ہے، لہٰذا بارش کا پانی
پانی اکثر اس جگہ کو ڈبوئے رکھتا تھا، جس سے اس کی عمارت کو نقصان پہنچتا تھا۔ اسی طرح بارش سے یہ دیواریں پھر سے گر گئیں۔ تب قریش نے اس کی تعمیر کی۔ اسی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس میں شرکت فرمائی، لیکن قریش کے پاس سامان تعمیر کم تھا، تو انہوں نے حتیم کا حصہ چھوڑ دیا اور باقی کی چھت تعمیر کر دی۔ یہ حتیم کی نشاندہی آج بھی دیوار کی صورت میں موجود ہے، کیونکہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ تھا۔ اسی تعمیر کے دوران قریش کے مخالف قبیلوں میں اس قدر اختلاف پیدا ہوا کہ تلواریں نکل آئیں۔ ہر قبیلے کے لوگ چاہتے تھے کہ وہی اس تعمیر میں حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کریں۔ پھر یہ طے ہوا کہ اگلی صبح جو شخص سب سے پہلے احاطے میں داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کون نصب کرے گا۔ اگلی صبح سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب آپ داخل ہوئے تو سب پکار اٹھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، لہٰذا آپ کا فیصلہ سچا سمجھا جائے گا۔ آپ نے اس جھگڑے کو اس طرح نمٹایا کہ آپ نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور اس پر حجر اسود کو رکھ دیا۔ پھر ہر قبیلے کے سردار کو بلایا اور سب مل کر وہ چادر اٹھا کر کعبہ شریف تک لے گئے۔ پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی موجودہ جگہ پر نصب فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو گرا کر دوبارہ مکمل طور پر تعمیر کروں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ قوم ابھی ایمان لائی ہے، کہیں اس کو گرانے پر ان کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ پھر حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت قائم کی۔ یہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، لہٰذا انہوں نے اسی حدیث کے مطابق کعبہ شریف کو گرا دیا اور اس کی تعمیر بنیاد ابراہیمی پر دوبارہ کھڑی کر دی۔ پھر حجاج ابن یوسف نے ان کے بنائے ہوئے گھر کو گرا دیا اور قریش کی بنائی ہوئی عمارت پر پھر سے تعمیر کر دی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے پھر سے اسے گرا کر انہی بنیادوں پر تعمیر کرنا چاہا جن پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا تھا، لیکن حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا کہ اسے بار بار گرا کر دوبارہ تعمیر نہ کیا جائے، لہٰذا اس کے بعد یہ آج تک اسی حالت میں موجود ہے۔ بیت اللہ کی آخری دفعہ مرمت سن 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ نے کی۔ اس کے بعد پہلی دفعہ خانہ کعبہ پر غلاف یا پردہ چڑھایا گیا اور اس پر کلمہ طیبہ لکھا گیا۔